بسم اللہ الرحمن الرحیم وضعف التالیف کون الکلام غیر جار علی قانون النحوی المشہور. ضعف تالیف کیا ہے کہ کلام کا مشہور نحوی قانون کے قاعدے کے خلاف استعمال ہونا، جاری ہونا. ہاں، ضعف تالیف یہ ہے کہ کلام جو ہے مشہور نحوی قاعدے کے خلاف استعمال ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ وہ بھی ضعف تالیف ہوگا اور یہ کلام اس وقت فصاحت سے گر جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ مشہور کا ہے، قاعدہ مشہور نحو کا کہ اضمار ضمیر اور مرجع کو دونوں کو مقدم کرنا درست نہیں ہوتا ہے. مرجع سے پہلے لانا ضمیر کو درست نہیں ہوتا ہے لفظاً اور رتبتاً، یا تو مرجع کو پہلے لائیں پھر بعد میں ضمیر لائیں، ایسا ہوتا ہے. یہاں پر شاعر نے دونوں چیزیں استعمال کر دی ہیں، اس لیے یہ کلام کے اندر مشہور نحوی قاعدے کے خلاف ہو گیا کہ ہاں لفظاً ہو جاتا چلتا، لیکن معنن بھی ہو جائے تو پھر یہ درست نہیں ہوتا کہ کلام جو ہے مشہور نحوی قاعدے کے خلاف استعمال ہونا. جیسے اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً، لفظاً ہو جاتا ہے تو اتنا وہ نہیں ہے، مضمون نہیں ہے، لیکن رتبتاً بھی ہو جائے تو وہ مضمون ہے، اس کو نحوی درست نہیں قرار دیتے ہیں. جیسے کہ ضمیر کا ذکر سے پہلے ضمیر لانا لفظاً اور رتبتاً، جیسے جزا بنوہ ابو الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار. جزا بنوہ اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو، اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو بڑھاپے اور اچھے کام کے بدلے باوجود، کیا ہے باوجود، مان ترجمہ کرنی، اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو کیا ہے بڑھاپے اور اچھے کام کے باوجود ایسا بدلہ دیا کما یجزا سنمار، جیسے کہ سنمار کو دیا گیا. اب ترجمہ اسی کا ہے، ابو الغیلان کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو اس کے بڑھاپے اور اس کے اچھے کام کے باوجود ایسا بدلہ دیا جیسے کہ سنمار کو دیا گیا. یہاں پر شاعر نے دیکھیے اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں ہو گیا ہے، اس اعتبار سے یہ کلام غیر فصیح ہے. کیا دیکھیے بنو میں جو ضمیر ہے، اس ضمیر کو لفظاً تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہے نہیں، جب پہلے ہے تو یہاں پر لفظاً ہو گیا، ضمیر پہلے ہو گئی، اور مرجع اس کا کون ہے، بنو کی ضمیر کا مرجع ابو الغیلان ہے. اور ابو الغیلان مفعول کا مقام کیا ہے کہ فاعل کے بعد آئے، اور فاعل کے بعد مفعول ہے لیکن اس کی ضمیر پہلے آ گئی فاعل پر ساتھ، جبکہ مقام یہ تھا کہ مرجع پہلے آتا ضمیر بعد میں آتی، تو مفعول کو فاعل کے ساتھ ہی لیا ہے، مفعول کی ضمیر کو، اور مفعول جو اصل مرجع ہے وہ بعد میں، اس لیے لفظاً بھی ہو گیا رتبتاً بھی ہو گیا. مفعول مقدم ہو گیا، گویا کہ فاعل کے ساتھ ہی ہو گیا، مرجع پہلے، ضمیر پہلے آ گئی، مرجع بعد میں آیا، تو لفظاً اور رتبتاً اس اعتبار سے دونوں مقدم ہو گیا، جبکہ مفعول کا مقام مؤخر ہونا تھا اور مفعول کیا ہو گیا، مقدم ہو گیا. نہیں سمجھ میں، مرجع پہلے آتا ہے ضمیر بعد میں آتی ہے. اب گویا کہ یہاں یہ بن گیا کہ بنو میں جو فاعل ہیں اسی فاعل کے ساتھ یہ کیا ہے مفعول کی جو ضمیر آ گئی، جبکہ مفعول کا مقام تھا مؤخر ہونا، اور مفعول جو مؤخر ابو الغیلان ہے وہ تو مؤخر ہے لیکن اس کی مرجع جو ہے ضمیر وہ پہلے ہی آ گئی، جبکہ مفعول کے بعد ضمیر کو آنا چاہیے کچھ. اس اعتبار سے مانن بھی کیا ہو گیا، مقدم ہو گیا. جب مانن مقدم ہو گیا تو دونوں طرح سے نحوی مشہور قاعدے کے خلاف استعمال ہو گیا، لہذا کلام کی اور ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے بڑھاپے اور اچھے کام کے باوجود ایسا بدلہ دیا کما یجزا سنمار، جیسے کہ سنمار کو دیا گیا. اب یہ یجزا جو ہے مضارع ہے، اصل دیکھیں جزا یجزی، لیکن ماضی کا ترجمہ کریں، جیسے کہ سنمار کو دیا گیا. سنمار ایک کیا تھا، معمار تھا، عمارت بنانے والا، مکان بناتا، مستری تھا. اس نے ایک بادشاہ کے لیے، بادشاہ روم کے جو اس کے لیے ایک اچھا گھر بنایا، محل نعمان اکبر کے لیے، اسے بہت زیادہ اچھا لگ گیا. اس نے سوچا کہ اگر یہ براہ زندہ تو یہ کسی اور کے لیے بنا دے گا، میرے شان ختم ہو جائے گی اس محل کی. اس نے چھت کے اوپر سے اسے گرا دیا، نہ پیسہ دینا، تو کیا رہا ہے کہ اچھا کام کیا تھا نا انہوں نے، اسے تو اور زیادہ درجہ دینا چاہیے. تو اب یہ ضرب المثل بن گئی یہ مثال، کوئی بھی جب کوئی برا کام اچھا کام کر کے اسے بدلا دیتا ہے سنمار کی طرح، جیسے سنمار کا بدلا دیا، یہ تو ایسے ہی بدلا دیا گیا جیسے سنمار کو دیا گیا تھا.
ہے نہیں؟ تو کسی کو اگر کوئی اچھا کام کرے، نیکی کر دریا میں ڈال، تو اگر کوئی اچھا کام کر دے اور اسے کیا کرے، اسے پھر جو ملے ہلاکت ملے، تو کیا کہے گا؟ یہی مثال ہے اس کی، ہو گیا نہیں؟ یہ اس میں ہے ایک آدمی ہے جو بادشاہ، اس کا کیا نا، نعمان اکبر، کوفہ کے نعمان اکبر، اس کے لیے ایک محل بنایا تھا. چلیں، تاقید ان يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد والخفاء اما من جهة اللفظ بسبب تقديم او تاخير او فصل ويسمى تاقيدا لفظيا. تاقید کہتے ہیں کہ کلام کا معنی مراد پر واضح دلالت نہ کرنا، خفی الدلالت ہونا، ان یکون الکلام خفی الدلالت، کہ کلام جو ہے اپنے معنی مراد پر صاف انداز میں دلالت نہ کرے، واضح دلالت نہ کرتا ہو. خفی الدلالت، اس کی دلالت کیا ہو؟ پوشیدہ ہو. کلام کے اندر ایسی چیزیں لیا ہے وہ شاعر ادھر ادھر کر دے، جو مبتدا تھا وہ ادھر خبر کے وہاں پہنچا دی، جو فاعل تھا وہ لاسٹ میں چلا دیا، مفعول موصوف ہے تو اس کی صفت پہلے آنا چاہیے ساتھ میں، تو صفت لے لیا، بہت دور بات. اب پتہ نہیں چل رہا شاعر کو یہ ہے کیا، تقدیم و تاخیر کر دیا. تو اسے کریں کلام جو ہے معنی مراد پر کیا ہو؟ واضح دلالت نہ کرے. کلام جو ہے معنی جو مراد ہے شعر کی، اس معنی مراد پر واضح دلالت نہ کرے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ تاخیر. اب تاخیر کی دو لفظ ہیں، تاخیر کبھی لفظ میں ہوگی، کبھی معنی میں ہوگی. کیا ہوگی؟ کبھی لفظ میں ہوگی، کبھی معنی میں ہوگی. اب یہ بھی ہوگا کہ کبھی معنی مراد تک جلدی تک پہنچ جائیں گے اور کبھی معنی مراد تک بہت دیر میں پہنچیں گے. تو جہاں معنی مراد تک جلدی پہنچ جائیں تو وہاں کہیں گے کیا ہے؟ مراد واسطہ قریبا، کیا بولیں گے اسے؟ اور جہاں دیر میں پہنچے اس واسطہ بعیدہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ واسطہ بعیدہ. تاکید یہ ہے کہ معنی مراد پر کلام جو ہے واضح دلالت نہ کرے. والخفا اما من جہت اللفظ او من جہت المعنی، آگے ادھر آ رہا ہے. تو خفا یا تو لفظ کی جہت سے ہوگا یا معنی کی جہت سے ہوگا، دو قسم ہوئی. تو خفا یا تو لفظ کی جہت سے ہوگا، لفظ کی جہت سے یہ بے سبب تقدیم او تاخیر، مقدم یا مؤخر کرنے کے سبب، او فصل یا فصل کے ذریعے، یعنی فصل کر دے. اس طرح سے اب جب فصل کر دے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں تھا، کہاں کس کا کیا ہوا. اب سامنے والا ظاہر میں دیکھے گا کہ چلو اس کا فاعل یہی ہے، ترجمہ لگا دے گا، یا موصوف دیکھے گا یہ کہے گا یہ فاعل ہے، جبکہ وہ موصوف صفت سے مل کر فاعل بننا تھا. تو اس حساب سے اسے ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کلام بھی اپنے کیا ہو جائے گا؟ فساد سے گر جائے گا. جیسے تقدیم یا تاخیر کے اعتبار سے یا فصل کے اعتبار سے تو اس کا نام تاقید لفظی رکھتے ہیں. جیسے متنبی کا یہ شعر ہے، جفقت وهم لا يجفقون بهم شیام علی الحسب الاغر دلائل. تو اب اس کی تقدیری عبارت دیکھ لیں پہلے، جفقت بهم شیام دلائل علی الحسب الاغر وهم لا يجفقون بها. اس طرح سے عبارت ہے. یہ شاعر نے کیا کر دیا؟ جفقت، جفقت کا فاعل اصل میں شیامن ہے. کیا ہے؟ شیامن موصوف ہے اور دلائل صفت ہے. اور وہم لا یجفقون یہ بعد میں سب سے، حسب الاغر یہ اس سے متعلق ہے، اور جفقت سے متعلق یہ بہیم ہے. لیکن بہیم کو کہاں لیا یہاں پر؟ وہم لا یجفقون کے بعد، اور لگ رہا ہے کہ بہیم یہ یجفقون سے متعلق ہے. اچھا، شیامن جو موصوف ہے اس کے صفت کہاں ڈال دی ہے؟ دلائل سب سے لاسٹ میں ڈال دی ہے. تو لگ رہا ہے کہ یہ صفت نہیں ہے اس کی، ہے نہیں. اور لا یجفقون بیچ میں لیا ہے، جو کہ سب سے اس کا مقام کیا تھا؟ سب سے لاسٹ میں ہونا. تھوڑی دیر اس کا مقام کہاں تھا؟ سب سے لاسٹ میں ہونا. تو دیکھیے ادھر کتنا کر دیا تھا انہوں نے، فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے تھا، فاعل کہاں پہنچا دیا؟ لاسٹ میں. اچھا، موصوف یہاں رکھ دیا، چلو موصوف صفت ساتھ میں رکھ دیا، موصوف الگ رکھ دیا، صفت سب سے لاسٹ میں ڈال دی. تو اب سامنے والا جو ہے ترجمہ کرنے میں بھی کیا کریں؟ تو ہم ترجمہ ادھر سے کرتے ہیں، اس اصلی عبارت سے. تب سمجھ آئے. جفقت، شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کہ انسان جو ہے غیر حسی چیز بھی جو ہے ممدوح کی تعریف کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ غیر انسان کی تعریف جو کرے، کوئی عقلی چیز کرے، متحرک چیز کرے، تو پتہ چلتا ہے. جیسے بیٹے کی تعریف باپ کرے یا کوئی اور کرے، جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے وہ بھی تعریف کر رہی ہے، فخر کر رہی ہے اس کا. جفقت بہم شیام دلائل، بہم سے مراد یہ ممدوح کے جو گھر والے ہیں، ان پر فخر کیا. کس نے؟ شیام اخلاقوں نے. کس نے کیا فخر؟
ہاں کس پر فخر کیا؟ ممدوح پر کس نے فخر کیا؟ اخلاق نے فخر کیا. دلائل علی الحسب الاغری، جو کہ دلیلیں ہیں کس کے؟ اس کے اعلی حسب و نسب پر. ایسے اخلاق نے فخر کیا کس پر؟ جو اعلی اخلاق دلیلیں کس پر؟ علی الحسب الاغری، اعلی حسب و نسب پر. اعلی حسب و نسب پر کیا ہیں؟ دلیلیں ہیں. ان پر ممدوح پر کس نے فخر کیا؟ ان اخلاق نے فخر کیا جو کہ اعلی حسب و نسب پر کیا ہیں؟ دلیلیں. وہم لا یفخرون بہا، حالانکہ ممدوح ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے. ممدوح یہ جن کی تعریف کر رہا ہے نا شاعر، ممدوح جن لوگ یہ تعریف کر رہا ہے نا، تو یہ کہنا چاہ رہا کہ یہ اتنی بلندی کو پہنچ گئے اخلاق کی کہ اخلاق بھی اب کھڑا ہو گیا سامنے، کہہ رہا ہے کہ میں فخر کروں تو کس پہ کروں. یہ ذات ہے کہ اخلاق بھی کہہ رہا ہے واہ یہ آدمی. تو کہہ رہا ہے اخلاق نے ان لوگوں پر فخر کیا جو کیا ہیں؟ ان کے اعلی حسب و نسب پر کیا ہیں؟ یہ اخلاق دلیلیں بنے پہ ہوئے ہیں. ہاں کہ اب کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی دلالت کر رہے ہیں کہ جو ہوتی ہے کہ شے خود ہی اپنی اس سے پہچانی جاتی ہے. تو اخلاق ہی گواہی دے رہے ہیں. تو مخلوق ان کے اعلی حسب و نسب پر کیا ہیں؟ جو دلیل ہیں. حالانکہ یہ لوگ اخلاق پر فخر نہیں کرتے. نہیں، یہ لوگ اخلاق پر فخر نہیں کرتے ہیں. اخلاق پر یہ نہیں فخر کرتے کہ اخلاق بہت اچھی چیز ہے. یہ اخلاق ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ ان پر فخر کرے. اتنا ہارڈ کر دیا، کر دیا نہیں. اخلاق کیا ایسی چیز ہے نا یار، اندر ہے کوئی اس کے اخلاق، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھی طبیعت والا ہے. یہی بولتے ہیں نا یہ آدمی کو. اخلاق کوئی دکھنے والی چیز تھوڑی ہے، بولے گا انسان پتہ لے گا. لیکن اخلاق ہی اتنے ہو گئے گویا کہ حصی شے بن گئی، انسان کا جسم لے لیا انہوں نے. وہ کہہ رہا کہ میں اخلاق ہوں. نہیں تمہیں آگے نہیں. تو ان ممدوح پر، ان لوگوں پر کس نے فخر کیا؟ اخلاق نے فخر کیا جو اخلاق ان کے اعلی حسب و نسب پر کیا ہیں؟ دلیلیں ہیں، علامتیں ہیں. وہم لا یفقهون بها، حالانکہ یہ جو ممدوح لوگ ہیں ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے ہیں. نہیں آئے سمجھ میں؟ تو شاعر نے ممدوح کی بہت زیادہ تعریف کر دی، اور شعر کے اندر اس نے ادھر سے ادھر کر دیا. فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے تھا، فاعل کو بہت زیادہ فاعل وہاں پہنچا دیا. جو اصل فاعل کیا ہے؟ شیامن ہے، اور شیامن کو فاعل کو رہنا چاہیے تھا سی ساتھ جو موصوف صفت کے ساتھ مل کر ہے. تو موصوف اور صفت کے درمیان میں بھی فصل کر دیا انہوں نے، وہم کیا؟ الحسب الاغر کے ذریعے. پھر جفقت کے بعد وہم لا یجفقون لیا جو سب سے لاسٹ میں ہونا چاہیے تھا. تو تقدیم و تاخیر بھی کر دی، فصل بھی کر دیا. اس فصل کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ کلام فصاحت سے گر گیا اور اس کے اندر تاخیر مانی پائی. اور تاخیر کون سی ہے؟ لفظ کے اعتبار سے. میں آگے نہیں. تو اس کی تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ جفقت بہم شیام دلائل علی الحسب الاغری وہم لا یجفقون بها. اور چلیں نیا سے اتنا تو بول دیا میں کئی بار. جفقت فخر کیا، بہم ان ممدوح پر، ان لوگوں پر فخر کیا. شیامن کنہوں نے؟ عادتوں نے، اخلاق نے. جو عادتوں ایسے اخلاق نے فخر کیا. دلائل علی الحسب الاغری، جو کہ دلیلیں ہیں. اخلاق کیا ہیں؟ دلیلیں ہیں، دلالت کرنے والی ہیں. کس پر؟ علی الحسب الاغری، اعلی حسب و نسب پر دلالت کرنے والے ہیں. ان پر فخر کیا اخلاق نے جو اعلی حسب و نسب پر دلالت کرنے والے ہیں. وہم لا یجفقون بها، حالانکہ یہ ممدوح حضرات ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے ہیں. ان اخلاق پر کیا ہے؟ فخر نہیں کرتے. وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَانَى، حضرت ہی لیں گے، حضرت وہ دینا.